قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے زلزلوں کی کثرت کے یہ معنی ہیں کہ ایک وسیع علاقے میں بڑے تسلسل کے ساتھ زلزلے آئیں گے۔ یہ زلزلے امت کے لیے یا تو رحمت اور گناہوں کا کفارہ ہوں گے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر رحم کیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کو نوٹ کر لیجئے، اس میں بشارتیں ہیں۔ میری امت پر رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب دنیا ہی میں قتل، زلزلوں اور فتنوں کی صورت میں مقرر کر دیا ہے۔ اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور حاکم کی بھی ہے، یعنی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت جو ہے، یا پھر یہ زلزلے لوگوں کے لیے سزا ہوتے ہیں۔ جہاں فتنہ و فساد زیادہ ہو، وہاں اس زمانے کے لوگوں کے لیے عذاب اور سزا کے طور پر زلزلے بھیج دیے جاتے، یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یا رحمت کے طور پر، جو کہ ہم نے حدیث میں اس کا ذکر کیا، دوسرا اس کو سزا کے طور پر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو۔ اور یہ حدیث حاکم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس یعنی سرزمین شام میں منتقل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ زلزلوں، مصیبتوں اور بڑے پریشانیوں کا دور آ پہنچا۔ اس وقت قیامت لوگوں کی اس قدر نزدیک ہوگی جس قدر میرا یہ ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ اور یہ حدیث سننی ابن داود کی ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ناواقف ہوں گے۔ جب فتنوں اور مصیبتوں کی کثرت ہوتی ہے تو لوگوں کی باہمی تعلقات میں کمزوری آ جاتی ہے، حتیٰ کہ نوبت قطعی تعلق اور اجنبیت تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگ صرف دنیاوی مصلحت ہی کے خاطر ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اور وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، البتہ میں تمہیں اس کی علامات اور اس سے قبل پیش آمدہ حالات کی خبر دے سکتا ہوں۔ قیامت سے پہلے فتنہ اور حرج ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، فتنہ تو ہم جانتے ہیں، یہ حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے قتل و خونریزی۔ قیامت کے قریب لوگوں کے درمیان اجنبیت ڈال دی جائے گی، کوئی کم ہی کسی کو جانتا ہوگا۔ اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ ہم ذرا غور سے دیکھیں، یہ حدیث لوگوں کے آج کے حالات و واقعات کے مطابق ہے۔ آج لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے رشتہ داروں تک کو نہیں جانتی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک شخص اپنی بعض عزیزوں سے گھر سے باہر پبلک پارکوں وغیرہ میں ملتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ لوگ اس کی رشتہ دار ہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر تعلقات شخصی اور ذاتی فوائد کے بنا پر استوار کیے جاتے ہیں۔ دنیاوی مصلحتوں پر مبنی یہ کمزور تعلقات جس تیزی سے قائم ہوتے ہیں، اسی تیزی سے اختتام پذیر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان باللہ اور اخوت کی بنیاد پر نہیں بلکہ شخصی مصلحت کی بنا پر قائم ہوتے ہیں۔ بلکہ آدمی اپنی دنیاوی مصلحت کو دیکھتا ہے کہ اگر ان تعلقات کے قائم کرنے سے وہ مصلحت پوری ہوتی ہے
تو ان تعلقات کو قائم رکھتا ہے، ورنہ بہت جلد ان کو توڑ دیتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔